على رسوله الكريم أما بعد. عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن بالحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد صادقا فجا إلا صدق فجا غير فجك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے اجازت طلب کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی چند خواتین باتیں کر رہی تھیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے خرچے کے بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں. اس گفتگو میں ان کی آوازیں بھی اونچی ہو رہی تھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو فوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی جلدی پردہ میں جا بیٹھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی. جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف حاضری خدمت ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یضحک مسکرا رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے ان عورتوں پر جو بھی میرے پاس تھیں تعجب ہو رہا ہے کہ یا تو زور و شور سے گفتگو ہو رہی تھی، تمہاری آواز سنی تو سب جلدی جلدی پردہ میں چلی گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خوف اور ڈر کے مستحق تو آپ تھے. اس کے بعد ان خواتین کی طرف مخاطب ہو کر بولے اپنی جانوں کی دشمنوں مجھ سے تو ڈرتی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں آپ چونکہ زبان کے سخت ہیں مزاج کے بھی سخت ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب کہیں شیطان راستہ چلتے تمہیں مل جاتا ہے تو فوراً تمہارا راستہ چھوڑ کر عمر دوسرا راستہ لے لیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. سامعین مکرم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اس عنوان کے تحت نقل فرمایا ہے رفع الصوت اذا كان عن الازواج في امرهن او عن اعرابي جاهل. گھریلو معاملات میں اہل خانہ اور گھر والوں کی آواز اگر شوہر سے بلند ہو جائے تو شوہر کو چشم پوشی کرنی چاہیے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے اور یہی اس حدیث مبارکہ کی روح ہے اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو لانے کا مقصد ہے. ہم اس مقصد کو آخر میں بیان کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے اور بہت کچھ سیکھنے کے قابل ہے. ہم پہلے اجمالی طور پر اور اشارتاً صرف اس کو ذکر کرتے ہیں اور آخر میں جو اصل روح ہے حدیث مبارکہ کی جس کے لیے امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا ہے اس کو نقل فرماتے ہیں. اس روایت مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. معلوم یہ ہوا کسی سے بھی کتنی ہی بے تکلفی کیوں نہ ہو لیکن جب انسان اس بے تکلف دوست کی خلوت میں جانے لگے سب سے پہلے اجازت طلب کرے، کیونکہ انسان خلوت میں بالکل بے فکر ہو کر بیٹھتا ہے، جلوت میں ویسے نہیں بیٹھنا چاہتا. تو کسی کی خلوت میں مخل ہونے سے بہتر ہے کہ اس سے اجازت طلب کرے. کیا معلوم کہ خلوت میں کچھ گھر کی خواتین ہوں جن کے سامنے اگر کوئی اور جائے گا تو بے پردگی کے مسائل بھی سامنے آئیں گے، اس لیے اجازت طلب کر لینی چاہیے. دوسرا مسئلہ اس روایت میں خواتین کے لیے ہے. ہماری مائیں بہنیں خواہ کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہوں
لیکن جب بھی کسی اجنبی اور کسی غیر محرم کو آتا دیکھیں، غیر محرم خواہ وہ ہمارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، فوراً اپنے پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ عمر کو عذر نہیں بنانا چاہیے کہ ہماری تو اب عمر اس حال میں ہے، یا ہم سے جس کی بے تکلفی ہے یہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ جی نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے محرم اور غیر محرم کے رشتے بنائے ہیں، فوری طور پر اپنے آپ کو حجاب میں کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کی منشا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے۔ نمبر 3، جب بھی کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں، بالخصوص اپنے بڑوں کو مسکراتا ہوا دیکھیں، فوراً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو یاد کر لیں اور وہ دعا ان کے سامنے دے دیں، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ جب بڑے مسکراتے ہیں، بڑی اہم اور گر کی بات عرض کر رہا ہوں، جب انسان بڑوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے اور ان کو دعا دے دیتا ہے اللہ آپ کو مسکراتا ہوا رکھیں، جب بڑے مسکرا رہے ہوں اس وقت ان کے قریب ہونے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ مسکراہٹ دلیل ہے ان کے دل کے کھلنے کی، اور جب بڑوں کا دل کھلتا ہے تو اس دل کے خزانے کھل کر باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بھی چھوٹا پاس ہوتا ہے، اللہ بڑوں کے دل کے ایمانی خزانے، روحانی خزانے، علمی خزانے سارے چھوٹوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی دعا کیا دے دیں گے، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بڑوں کے دل کی دولت عطا فرما دیں گے۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، آپ کے والد ہوں، آپ کے شیخ ہوں، آپ کے استاذ ہوں، عمر میں بڑے ہوں، جب بھی کسی کو مسکراتا دیکھیں بھئی اضحک اللہ سنک، آپ کو اللہ مسکراتا رکھے۔ کوئی تعلق نہ بھی ہو تب بھی کسی مسلمان کو مسکراتے دیکھ کر بھی چلتے چلتے بھی یہ دعا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندے کو مسکراتے دیکھ کر دعا دے رہا ہے، اللہ آپ کی خوشیوں کے سامان آپ کو عطا کر دیں گے۔ ایک اور نقطہ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی ایسی مجلس کا حصہ ہیں جس میں آپ کے چھوٹے بھی موجود ہیں، آپ کے بڑے بھی موجود ہیں، تو وہاں کوشش کیجئے اپنی بڑائی کو دبا کر بڑوں کی بڑائی کو ظاہر کرنے کی، اور اپنے چھوٹے، خواہ وہ چھوٹے آپ کی اولاد ہو، آپ کے شاگرد ہوں، آپ کے مریدین ہوں، آپ ان کو اپنے بڑوں سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیجئے۔ اس موقع پر خود بھی چھوٹے بن جائیے تاکہ بڑوں کی توجہات آپ پر بھی پڑ جائیں اور آپ کے واسطے سے آپ کے چھوٹوں پر بھی پڑ جائیں۔ یہ بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین تشریح حاضر خدمت تھیں، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ بھئی تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونا چاہیے تھا، مجھ سے تو ڈر رہی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈر رہی۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ مجلس ہو تو بڑوں کو مستفید ہونے کا موقع دینا چاہیے، اور اگر چھوٹے اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہوں تو انسان کو تنبیہ کر کے انہیں بڑوں کے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی سسائی کرنی چاہیے۔ اور ایک عجیب نقطہ بھی اس روایت سے اور معلوم ہوا کہ اگر آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ مرشد ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کے شاگرد کو اللہ رب العزت نے، آپ کے مرید کو اللہ رب العزت نے بہت خصوصی عنایات سے نوازا ہے، بہت خصوصیات کے حامل ہیں، تو اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنا تب جب کہ اس تعریفی کلمات سے چھوٹوں کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ بھی محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسے اس موقع پر آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر جس راستے سے آپ جاتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے، ہاں اگر چھوٹے کی تعریف کرنے سے اس کے بگڑ جانے کا یا اس کے پھول کر پھٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی وہ اس تعریف کو اپنے لیے بڑائی کا ذریعہ سمجھنے لگے، ایسے موقع پر بڑوں کی تربیت کا تقاضا یہ ہے اس تعریف کو اپنے دل میں رکھیں، اس کے لیے تنہائیوں میں دعا کریں، اللہ یہ کہ اللہ اسے تکمیل نصیب فرما دیں، پھر یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ اب مختصر طور پر سمجھیے کہ اس حدیث کا حاصل کیا ہے۔ یہ خواتین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں، قریش کی، یہ آپ علیہ السلام ہی کے ازواج مطہرات تھیں، آپ علیہ السلام سے اپنے سالانہ خرچ میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبے پر مسکرا رہے تھے، اور مطالبات کے دوران ان کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند ہو رہی تھیں۔ اس مسئلے کو آگے سمجھنے سے پہلے
پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی اس آیت مبارکہ کو سمجھیے، ذہن میں رکھیے، جس میں فرمایا ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے بلند نہ کرو، وگرنہ تمہارے ایمان کے چھن جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ تمہارا ایمان چھن چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور یہاں آوازیں بلند ہو رہی تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اس سے گھر کی زندگی کو بچانے اور جنت نظیر بنانے کا ایک نبوی نسخہ حاصل ہوا۔ وہ کیا کہ میاں بیوی میں جو بظاہر گفت و شنید ہوتی ہے اور جو ایک قسم کی لا تعلقی محسوس ہوتی ہے، وہ لا تعلقی نہیں ہوتی بھائی، وہ بھی تعلق ہوتا ہے۔ اگر خاتون گھر میں اونچا بول بیٹھے اور شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ کر بیٹھے اور شوہر کے پورا نہ کرنے پر اس کی آواز شوہر سے بلند ہو جائے، بڑا سنہری موقع ہے رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ شوہر کے پاس فوری طور پر اپنے لبوں پر مسکراہٹ لے آئیے، اس سے درگزر کیجیے، کیونکہ یہ بے ادبی نہیں تھی۔ خواتین کا پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بولنا بے ادبی نہیں تھی، بلکہ ناز تھا، نزاکت تھی، اور آپ کا مسکرانا یہ ناز برداری تھی۔ میرے مرشد عارف باللہ اللہ جلیلہ مرحوم سے دم برکاتم فرماتے ہیں، عورت نازک ہے، اللہ نے اسے ناز کرنے کا حق دیا ہے، مرد طاقتور ہے، اسے ناز برداشت کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ جو چیز عورت کے پاس ہے وہ اسی کا اظہار کرے گی، جو مرد کے پاس ہے اسی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر مرد اس کو ناز سمجھ کر برداشت کرے گا، اللہ اس گھر کو جنت نظیر گھر بنا دیں گے۔ کہتے ہیں مجنوں جو تھا نا، مجنوں، ایک مرتبہ لیلا بھی تقسیم کرنے کے لیے گھر سے باہر آئی، بہت سے نقلی لوگ ہاتھ میں کشکول لے کر کھڑے تھے، لیلا سب کی کشکول میں بھیک ڈالتی جاتی تھی۔ مجنوں نے کشکول آگے کیا، اس نے ہاتھ مار کر اس کا پیالہ توڑ دیا، کہا بڑا مجنوں بنا پھرتا ہے، اگر تجھ سے محبت ہوتی تو تیرا پیالہ کیوں توڑتی؟ جواب دیا مجنوں نے، الظالموں میرا ہی تو توڑا ہے، تمہارا کیوں نہیں توڑا؟ اگر مجھ سے تعلق نہ ہوتا تو توڑتی کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح مجنوں پیالے کے توڑ دینے کو بھی محبت سے تعبیر کر رہا ہے، کبھی اہل خانہ کے اونچا بول لینے کو بھی انداز محبت اور تعلق کی تعبیر سے یاد کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس نبوی نسخے پر عمل کرنے سے ہمارا گھر جنت نما گھر بن جائے گا۔ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں کہ خان صاحب باہر دبئی میں چلے گئے کہیں ایسے علاقے میں، وہاں کسی خاتون سے نکاح ہوا تو وہ خاتون تو ناز کرتی تھی۔ اب وہ مہمان آتا، کہتے بھائی چائے بناؤ، کہا ہم کیوں بنائیں بھائی، ہم کو تمہارے غلام ہیں کہ ہم چائے بنائیں؟ تو اب کہتا بھائی مہربانی کرو، میرا مہمان آیا ہے، خان صاحب تھے، میرا مہمان آیا ہے۔ خیر وہ 2-4 منتیں کرتا تو وہ چائے بنا دیتی خاتون خانہ۔ اب اس کو اس کے ناز دکھانے میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ اقامہ پورا ہوا، اپنے علاقے میں واپس آ گیا، یہاں آ کر اپنے خاندان کی کسی خاتون سے نکاح کیا۔ اب یہ چائے تو بالکل سادہ ہوتی ہیں، تو کہنے لگا بھائی چائے بناؤ، چائے بنا دے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑی ہو گئی۔ اب ایک دن اس کی پٹائی کرنے لگے خان صاحب، کہنے لگے بھائی کیا میرا قصور کیا ہے؟ کہتا ماڑا تھوڑا ناز بھی تو دکھاؤ نا، ناز نہیں دکھاتا تم۔ اب وہ ناز میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ تو یہ ناز دکھانا ان کا حق ہے بھائی، اور بالخصوص جو عمر رسیدہ لوگ ہیں سخت تنبیہ ہے ان کے لیے، جو جوان ہوتے ہیں گھر والوں کو پوچھتے ہیں اور بڑی عمر ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پنجاب میں پوچھا جاتا ہے وہ بابا کہاں ہیں؟ کہتے پوتراں کول، پوتوں کے پاس۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ دوتراں کول، وہ بیٹیوں کے پاس ہے۔ دونوں کی زندگی ایسی گزرتی ہے بھائی، جوانی میں تو پوچھا لیکن اب بڑھاپے میں بھی پوچھیں گے، اللہ کے لیے پوچھیں گے، اس پر اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے گھروں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔